تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں روزے کی فرضیت اور اس کے احکام بیان کیے جا رہے تھے۔ تفصیل کے ساتھ کسی قدر احکام آ چکے ہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، البتہ اگر مریض ہے یا سفر پر ہے، سفر شرعی ہے، شدید بیماری ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی قضا بعد میں کر لے۔ اسی طریقے سے درمیان میں پھر دعا کی قبولیت اور دعا کے کچھ آداب، اور ایک طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور میں اس کے بے حد قریب بھی ہوں، لیکن کب؟ جب کہ وہ صرف مجھ ہی کو پکارے، درمیان میں کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سحری کے متعلق خاص طور سے اس امت کو ایک بڑا انعام عطا فرمایا، ورنہ شروع کے اندر جب ایک مرتبہ افطار کرنے کے بعد آدمی سو جاتا تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس امت کو سہولت یہ دی کہ صبح صادق سے پہلے رات کے حصے میں تم اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا چاہو وہ بھی تمہارے لیے جائز، سحری کھانا چاہو وہ بھی تمہارے لیے جائز، حلال اور پاکیزہ جتنے جائز راستے ہیں اس کی اجازت اللہ نے دی۔ درمیان میں نصیحت بھی فرمائی کہ اصل مباشرت کے مقصود اولاد کا حصول ہے، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور بعد نے اس سے دوسری طرح استدلال کیا کہ جس مقام پر صحبت جائز ہے اس سے وہ مراد ہے، اس کے علاوہ ناجائز اور حرام ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ صبح کی سفید مطلب وہ دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، صبح صادق کے وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر رات کو پورا کرو، روزے کو پورا کرو رات تک، یعنی صوم وصال کی امت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ دن میں بھی روزہ رکھے، رات میں بھی اسی طرح رہے، پھر اگلے دن روزہ شروع کر دے، تو اس طرح اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے چونکہ امت میں اتنا تحمل نہیں ہے۔ آگے پھر ساتھ ساتھ چونکہ رمضان کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے تو رمضان میں اخیر عشرے میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، تو اللہ نے اعتکاف کا ذکر فرمایا کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں جب تم اعتکاف میں نہیں ہو تو رات میں کھانا پینا مباشرت جائز ہے، لیکن جب تم اعتکاف میں بیٹھو تو اب مباشرت پر پابندی ہے، کھانے پینے کی البتہ اجازت ہے رات کے وقت میں۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ احکام بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان حدوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ حد کے معنی آتے ہیں رکاوٹ، اسی لیے لوہے کو حدید کہا جاتا ہے، وہ بھی دشمن کے وار سے انسان کو بچانے کے اندر ایک طرح کی جو ڈھال ہوتی ہے وہ حفاظت ہوتی ہے۔ بہرحال فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ ایسے ہی کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے اپنے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ
گناہوں سے بچ کر کے سیدھے راستے پر چلیں۔ تو اعتکاف سے متعلق بھی کل بہت اہم باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک اعتکاف تو سنت ہوتا ہے جو صرف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، 10 دن کا اعتکاف، اور پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ اس کو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا وہ مس ہو گیا تو آپ نے پھر دوسرے سال اس کی قضا اس طرح کی کہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور اعتکاف کی حالت میں بغیر عذر کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے، وہ امام محمد کے نزدیک 2-4-5 منٹ کا بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے جب انسان مسجد میں آئے تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لے۔ اس نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے، البتہ جو سنت اعتکاف ہے اس میں روزہ شرط ہے، ضروری ہے۔ اب جب یہاں تک روزے کے احکام بیان ہوئے اور انسانوں کو پابند کر دیا گیا کہ صبح سے شام تک حلال اور پاکیزہ غذا بھی تم کو اپنے پیٹ میں داخل نہیں کرنی، جب حلال چیزوں سے روکنے کا ایک کورس 30 دن کا یا 29 دن کا پورا کرا لیا، ٹریننگ مکمل ہو گئی، تو اب اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دیکھو حلال چیز سے تو روکا ہے ہم نے تم کو 30 یا 29 دن کے لیے، لیکن حرام مال سے تم کو ہم روک رہے ہیں لائف ٹائم کے لیے، کہ ہر حال میں پوری زندگی انسان کو حرام مال سے اجتناب کرنا کہ کسی کا ناحق مال میرے پاس نہ آ جائے، اس سے اس کو پوری زندگی بچنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر حرام مال کی آمیزش حلال کے اندر ہو گئی اور تم نے اس کو بھی استعمال کر لیا تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو روزوں کے احکام سے پہلے بھی حلال مال کا تذکرہ چل رہا تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین کی ان چیزوں میں سے جو حلال اور طیب ہیں، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو فرمایا تھا آیت نمبر 171 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، اور اللہ کا دیا کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ ہی کے گن گاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر حرام چیزوں میں سے 4 چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی کہ تم پر میتہ حرام ہے، بہنے والا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح وہ جانور جو اگرچہ حلال تھا لیکن جس کو اللہ کے غیر کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کر دیا جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ البتہ اتنی اجازت دے دی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی مضطر، پریشان حال، حالت اضطرار کی کیفیت کے اندر پہنچ جائے اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو تو بقدر ضرورت اتنا کھا سکتے ہیں کہ جس سے جان بچ جائے، لیکن طالب لذت نہ ہو، پیٹ بھر کر کے کھانے والا نہ ہو۔ یہ احکام آپ کے سامنے آ چکے۔ تو روزوں کا ذکر درمیان میں آیا، اس سے پہلے بھی حلال مال کا ذکر تھا، حرام سے حفاظت کی گئی۔ اب روزوں کا ذکر گزرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت اسی کی طرف، وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی بگاڑ اور فساد ہے وہ مال کی وجہ سے ہے۔ انسان جب دوسرے کا مال اپنے لیے جائز کر لیتا ہے، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے داؤں پیچ جانتے ہیں قانونی کہ وہ حاکموں کے پاس رشوت دے کر کے اپنے حق میں بڑے بڑے فیصلے کروا لیتے ہیں، اور کاغذ لے کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو جج نے بھی مجھے لکھ کر کے دے دیا اور یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا۔ تو یاد رکھیے حرام مال میں قضائے قاضی کا جو حکم ہے وہ دنیاوی اعتبار سے اگرچہ نافذ ہو جائے، چونکہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے وہ گواہوں کے آدھار پر کرتا ہے، اور گواہ تو جھوٹے بھی خرید لی جاتے ہیں، لیکن باطناً قضائے قاضی نافذ نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ مال اس کے لیے حرام ہی ہے، چاہے تم کسی طرح، اور اس کی ایک دلیل بھی ملتی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے مقدمات میرے پاس لے کر کے آتے ہو۔ صحابہ سے کہا ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی زیادہ فصیح بلیغ چرب زبان ہو اور وہ اپنی زبان کی ہوشیاری سے مجھ سے غلط فیصلہ کروا لے،
یعنی ایسے دلائل دے دے کہ جس سے میں متاثر ہو کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ واقعی وہ ناحق ہے، لیکن فیصلہ اس نے اپنے بارے میں کرا لیا مجھ سے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں جو اس کو مال دے رہا ہوں وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، آگ کا انگارہ ہے، اس کے لیے اس کو لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے تو پتہ ہے نا۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو قاضی ہوتا ہے اگر وہ گواہوں کے ثبوت کے آدھار پر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو چونکہ وہ دلوں کا حال تو جانتا نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا بس، ورنہ جو ناحق طریقے سے اس کو لے رہا ہے اس پر بہرحال گناہ ہر حال میں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے قانون کا سہارا لے لیتے ہیں، جیسے گورنمنٹ نے کوئی قانون بنا دیا کہ میراث میں لڑکوں کو حصہ ملے گا، مثلا لڑکیوں کو نہیں ملے گا۔ اب وہ اس قانون کا سہارا لے کر کے کہ بھائی دیکھو ہمارے قانون میں اس کی بس یہ ہے، اور اس کا سہارا لے کر کے ان کے حصے سے ان کو محروم کر دے۔ یہ اسی طریقے سے حکومتیں نئے نئے قانون بناتی ہیں تو بہت سے لوگ ان قانون کا غلط سہارا لے کر کے، جیسے کہ ابھی ٹرپل طلاق کا ایک قانون بنا ہے کہ اگر طلاق 3 دے دی کسی کو تو طلاق مانی نہیں جائیں گی، وہ اسی کے نکاح میں رہے گی۔ کیوں جی؟ اب وہ اس کا سہارا لے کر کے کہتی ہے کہ مجھے تو یہیں پر رہنا ہے مثال کے طور پر، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ 3 طلاق ہو چکی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیانتاً اگر دیکھا جائے تو چونکہ طلاق کے بعد اسی کے نکاح کے اندر رہنا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ قضائے قاضی یہی ہے ہمارے ملک کا تو وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے مسائل کے اندر لوگ دوسرے کا مال ناحق کھا لیتے ہیں۔ اس کو فرمایا یا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھاؤ تم اپنے مال باطل طریقے سے۔ مال بھی تمہارا ہے لیکن تم سود کے ذریعے سے، قمار کے ذریعے سے، جوئے سٹے کے ذریعے سے، اسراف فضول خرچی کے ذریعے سے اس کو کما رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، یا تمہارے بھائی کا مال بھی چونکہ تمہارا ہی مال ہے اس لیے اس کو اموالکم کہا۔ باطل ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور کھانے کا مطلب کھانا نہیں ہوتا بلکہ کھانے کا مطلب ہوتا ہے اپنے استعمال میں لینا۔ کبھی کوئی سوچے میں تو کھا تو نہیں رہا ہوں، مکان لے لیا کسی کا ناجائز طریقے سے، اور کہا بھائی کھانے کو منع کیا ہے قرآن نے، تو بھائی کھانے کا مقصد یہی ہے تمہارے پاس کسی شکل میں بھی آنا نہیں چاہیے، اس سے نفع اٹھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت لے جاؤ ان کو حاکموں کے پاس۔ یعنی بہت سے لوگ کچھ روپیے پیسے کے ذریعے سے حاکموں سے سانٹ گانٹ کر لیتے ہیں رشوت دے کر کے، تو یاد رکھیے رشوت سے پوری دنیا کا نظام خراب ہوتا ہے۔ رشوت دینے سے اصل ذمہ داری سے وہ آدمی ہٹ جاتا ہے، جو ورنہ تو اصل ذمہ داری ہے اس کی بغیر رشوت کے کام کرنا، لیکن جب تم نے رشوت دے دی تو اب اس کا ذہن پیسے پر چلے گا، جو اس کو زیادہ رشوت دے گا وہ اس کا کام کرے گا، کیونکہ اسی لیے حدیث میں فرمایا رشوت دینے والا الراشی والمرتشی، اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہاں تک تاکید فرمائی نبی علیہ السلام نے کہ حاکم اگر کسی عہدے کے اوپر ہے تو اس کو ہدیہ اور گفٹ بھی دینے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ تم ہدیہ اس نیت سے دے رہے ہو کہ گویا کہ ایک طریقے سے رشوت ہے آئندہ تاکہ تمہارے کام کر سکے۔ پھر وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے، ایک آدھ مرتبہ آپ نے کسی قاضی کو یا ادھر ادھر سے بلایا اور ان سے پوچھا بھئی یہ کیا؟ فرمایا کہ یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے اور یہ میری اپنی اصل تنخواہ ہے۔ اللہ کے نبی منبر کے اوپر کھڑے ہوئے کہ بعض لوگوں کو میں حاکم عامل بنا کر کے بھیجتا ہوں اور وہ کہتا ہے یہ مجھے ہدیہ ملا ہے اور یہ میری اصل تنخواہ ہے، اگر وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہتا تو کیا اس کو یہ ملتا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ کبھی ڈائریکٹ دیتے ہیں رشوت، کبھی انڈائریکٹ رشوت دیتے ہیں۔ انڈائریکٹ کا مطلب وہی کہ تم اس پر احسان کرو، اس شکل میں ہدیے کی شکل سے یہ تمہارے کام کرے گا۔ تو یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا دروازہ بند کیا ہے، اندازہ لگائیے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ڈائریکٹ رشوت دیتے ہیں اس کی تو قطعاً گنجائش نہیں ہے، تو بہت سے لوگ سانٹ گانٹ کر لیتے ہیں بڑے لوگوں سے، قاضیوں سے، حاکموں سے، ججوں سے، وکیلوں سے،
اور وہ قانونی داؤں پیچ ان کو سکھاتے رہتے ہیں کہ تم ایسے کرو گے تو پھر تمہارے نام ہو جائے گی، یہ کرو گے وہ ہو جائے گی نا، کچھ لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے۔ اسی کو خاص طور سے فرمایا قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اور سارے مسائل ایک آیت کے اندر اکٹھے ہیں۔ ناجائز مال کی کوئی بھی شکل ہو جس سے وہ اپنے پاس آئے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس یہ سارے اس احکام اسی کے اندر ہے۔ اب اگر اس ایک آیت کی تشریح کرنے بیٹھیں تو ساری جتنی گڑبڑیں ہو رہی ہیں، کسی نے دکان کرائے پر دی، کل ہی ایک صاحب آئے بیچارے پتہ نہیں کون ہوں گے، ویلکم سے ویسے ہی بیٹھے تھے، دعا سلام کرنے لگے، بھائی کیسے آئے ہو؟ وہ جو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا کوئی مکان یا دکان تھی، کسی کو کرائے پر دی، اللہ بہتر جانے، اب اس نے قبضہ کر لیا، اس کی نیت بدل گئی، تو کہہ رہا دعا کرنا۔ مگر بھائی دعا بھی کریں گے، باقی اپنی قانونی کارروائی بھی کرو کہ بھائی کرائے پر دی تھی، اس خالی کراؤ اس کو۔ تو لوگ اس طرح بھی ناجائز قبضے کر لیتے ہیں کسی چیز کے اوپر۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم اس مال کو حاکموں کے پاس لے کر کے مت جاؤ۔ کیوں؟ رشوت کے اندر تم جاتے ہو، مقصد یہ ہوتا ہے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم میں سے ایک جماعت لوگوں کے مال کو کھا لے۔ رشوت دے دے کر کے اپنے حق میں فیصلے کراتے ہو، بالاسم گناہ کے ذریعے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہی ہو۔ تو جاننے کے باوجود انسان کے لیے قضائے قاضی جو ہے وہ ظاہراً نافذ ہو جاتی ہے، لیکن باطناً نافذ نہیں ہوتی، یعنی حقیقت میں وہ مال اس کا نہیں ہوتا۔ البتہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ظاہراً نافذ ہوتی ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو آدمی آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کسی عورت کے بارے میں کہ یہ میری بیوی ہے لیکن میرے ساتھ جاتی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اجازت دی کہ بھائی یہ تمہارا شوہر ہے، جاؤ اس کے ساتھ جاؤ۔ اس نے کہا حضرت میرا تو اس سے نکاح ہی نہیں ہوا، اگر آپ بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو نکاح کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دو گواہ جب گواہی دے رہے ہیں تو نکاح تو ہو ہی گیا۔ تو اس سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قضائے قاضی ظاہراً نافذ ہوتی ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں عقود اور فسوق کے اندر، عقود جیسے نکاح ہے، اسی طریقے سے بے و شراء ہے، فسوق جو چیزیں فسخ کی جاتی ہیں جیسے کہ کسی چیز کو توڑنا، ان میں قضائے قاضی ظاہراً اور باطناً نافذ ہو جاتی ہے۔ البتہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں صرف ظاہراً نافذ ہوتی ہے، جیسے کہ وہ چیزیں کہ جو پہلے سے کسی کی ملکیت کے اندر ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی دعویٰ کرے تو پھر بہرحال اس کی تحقیق کی جائے گی کہ یہ دعویٰ صحیح بھی ہے یا نہیں، یعنی کہ کوئی عورت شادی شدہ ہے اور وہ آ کر کے اس کے بارے میں دعویٰ کرے کہ جناب یہ تو میری بیوی ہے، تو اس کے لیے ثبوت اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے اگر قاضی سے فیصلہ بھی کرا لے تو باطنی اعتبار سے وہ چیز حلال اس کے لیے نہیں ہوتی، چونکہ اس کا مفہوم یہی ہے آیت کا۔ رہا قاضی کا مسئلہ تو چونکہ وہ گواہوں کی وجہ سے فیصلہ کرتا ہے، تو اگر غلط فیصلہ بھی اس نے کیا ہے تو اللہ کے یہاں وہ مامون ہے، اس کی کوئی وہ پکڑ نہیں ہوگی، چونکہ قاضی دلوں کے حال کو نہیں جانتا، وہ ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے، ظاہری حکم دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو حرام مال سے، اس کے حصول سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔